ایک زمانہ تھا جب بر صغیر کے آسمان پر امن کی امید چمکتی تھی، لیکن پھر ایک ملک نے اپنی ضد، غرور اور بالادستی کی خواہش میں ایسا شعلہ بھڑکایا جس نے پورے خطے کو ہتھیاروں کی دوڑ میں دھکیل دیا۔ بھارت نے اپنے جنگی عزائم کو حقیقت میں بدلنے کے لیے جدید میزائل ٹیکنالوجی پر بے تحاشا سرمایہ کاری کی، نئے تجربات کیے اور ایسے ہتھیاروں کا ذخیرہ جمع کیا جو صرف دفاع کے لیے نہیں بلکہ طاقت کے اظہار اور ہمسایوں کو دبانے میں رکھنے کے لیے تھا۔ اس نے اپنے میزائلوں کی حدود کو اس قدر وسعت دی کہ وہ پورے خطے میں خوف کی فضا قائم کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس کہانی کا دوسرا کردار پاکستان تھا، وہ ملک جس نے ہر بار امن کی بات کی لیکن دشمن کے ارادوں کو دیکھتے ہوئے خاموشی کے ساتھ ایک ایسا میزائل پروگرام تیار کیا جس کی بنیاد جارحیت نہیں بلکہ دفاع تھی۔ اور پاکستان نے کبھی کسی ایسے ہتھیار کی تیاری نہیں کی جس کا مقصد بھارت کے علاوہ کسی اور ملک کو نشانہ بنانا ہو۔ پاکستان کا ہر میزائل، ہر تجربہ اور ہر قدم صرف اس لیے تھا کہ اگر دشمن نے کبھی حملہ کرنے کی جرت کی تو جواب ایسا ہو جو تاریخ میں مثال بن جائے۔ یہ کہانی صرف ٹیکنالوجی کی نہیں، نیت کی بھی ہے۔ بھارت نے خطے میں عدم توازن پیدا کرنے کی کوشش کی جبکہ پاکستان نے توازن قائم رکھنے کے لیے ہتھیار اٹھائے۔ بھارت کی میزائلوں کی رینج سمندروں کے پار دیکھتی ہے جبکہ پاکستان کی رینج صرف اس سمت میں جاتی ہے جہاں سے خطرہ آتا ہے، یعنی مشرقی سرحد کی جانب۔ یہ فرق صرف میزائل کی دوری کا نہیں، سوچ کی گہرائی کا بھی ہے۔ اور پاکستان کا ہتھیار اس وقت تک خاموش رہتا ہے جب تک دشمن پہلا وار نہ کرے، لیکن جب بولتا ہے تو پوری دنیا سنتی ہے کہ یہ دفاعی ہتھیار، مگر ان کی گرج کسی حملہ آور کے لیے قیامت سے کم نہیں۔ بھارت نے جو آگ لگائی، پاکستان نے اس آگ سے دیوار تحفظ تعمیر کی، اور آج بھی یہ دیوار دشمن کی ہر نظر کو روکتی ہے، ہر قدم کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے اور ہر سازش کو راکھ میں بدل دیتی ہے۔ بھارت نے اپنے میزائل خواب کی پہلی اینٹ 1950 کی دہائی کے آخر میں رکھی تھی، لیکن 1980 میں اس خواب کو حقیقت میں بدلنے والا اس کا دور آیا تھا جب ایک سائنسدان ڈاکٹر APJ عبد الکلام ایک منصوبے کی قیادت سنبھالتے ہیں جسے انٹیگریٹڈ گائیڈڈ میزائل ڈیولپمنٹ پروگرام کہا جاتا ہے۔ اور یہی وہ موڑ تھا جہاں IGMDP یعنی بھارت نے جنگی ارادوں کو سائنس کے پردے میں لپیٹ کر پورے خطے کو ایک نئے خطرے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، اس منصوبے کے تحت بھارت نے میزائلوں کی وہ اقسام تیار کی جنہیں صرف دفاعی نہیں کہا جا سکتا۔ پرتھوی، زمین سے زمین تک مار کرنے والا مختصر فاصلے کا میزائل۔ اگنی، جو درمیانے فاصلے سے لے کر بین البراعظمی حد تک مار کر سکتا ہے۔ تریشول، جو زمین سے فضا میں اڑتی چیز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ رکھتا ہے۔ آکاش، جس کا مقصد درمیانی فاصلے کی فضائی دفاعی قوت بننا تھا۔ اور ناگ، جو ٹینکس کو نشانہ بنانے والا ایک مہلک ہتھیار ہے۔ یعنی IGMDP محض ایک سائنسی پروگرام نہیں تھا بلکہ بھارت کی اس کوشش کا نام تھا جس کے ذریعے وہ اپنی عسکری قوت کو بڑھا کر پورے خطے پر اپنی دھاک بٹھانا چاہتا تھا۔ ہر میزائل ایک پیغام تھا کہ بھارت نہ صرف جارحیت کا پیغام دے رہا ہے بلکہ خطے میں اپنے مفادات کے خلاف اٹھنے والے ہر تصور کو راکھ میں بدلنے کی صلاحیت حاصل کر رہا ہے۔ لیکن یہ پروگرام بھارت کے لیے ٹیکنالوجی کا راستہ نہیں تھا، وہ نظریہ تھا کہ وہ طاقت کی زبان میں بات کرے گا۔ لیکن شاید بھارت یہ بھول گیا کہ طاقت کے جواب میں طاقت ضرور اٹھتی ہے، اور جب پاکستان نے اپنی دفاعی سوچ کے تحت جواب دیا تو یہ میزائلوں کی وہ خاموش جنگ بنی جس میں ہر تجربہ، ہر لانچ اور ہر دعویٰ دراصل ایک دوسرے کی نیت کو پرکھنے کا اعلان تھا۔ اور یوں بھارت کی IGMDP نے خطے کی امن پسندی کو چیلنج دیا اور پاکستان کے دفاعی اداروں کو مجبور کیا کہ وہ بھی سوتے ہوئے اژدہوں کو بیدار کریں، لیکن صرف اس لیے کہ اگر کبھی بھارت نے خوابوں کے شعلے حقیقت کی جنگ میں بدل دیے تو جواب اتنا مہلک ہو کہ خواب دیکھنا بھی ڈراؤنا لگنے لگے۔ جب بھارت اپنے میزائل پروگرام کے ذریعے خطے میں عسکری برتری کا کھیل کھیل رہا تھا تب پاکستان نے بھی خاموشی سے وہ راستہ اختیار کیا جسے صرف مجبوری نہیں بلکہ فہم و فراست کا سفر کہا جا سکتا ہے۔ 1980 کی دہائی کے وسط میں پاکستان نے اپنے میزائل پروگرام کا آغاز کیا جسے ہدف پروگرام کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک ایسا نام جو عربی میں ہدف سے ماخوذ ہے اور جس کے پیچھے ایک پیغام چھپا تھا کہ اگر دشمن نے آگ کا کھیل شروع کیا تو پاکستان صرف تماشائی نہیں رہے گا۔ اور یہ پروگرام محض سائنٹسٹ کی کاوش نہیں تھی بلکہ ایک سیاسی ارادے کی جھلک بھی تھی جسے سابق وزیر اعظم بےنظیر بھٹو کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے اس خلا کو پر کرنے کا تہیہ کیا جو بھارت کی بڑھتی ہوئی میزائل صلاحیتوں نے پیدا کر دیا تھا۔ شروع میں پاکستان نے غیر ملکی ٹیکنالوجی پہ انحصار کیا، سوویت یونین سے سکڈ میزائل ٹیکنالوجی حاصل کی اور بعد میں چین سے DF-11 میزائل خریدے، لیکن یہ محض شروعات تھی۔ 1990 کی دہائی کے وسط میں
پاکستانی سائنٹسٹ نے مقامی سطح پر ٹھوس ایندھن پر مبنی کم فاصلے کے میزائلوں پہ کام شروع کر دیا، اور یہ وہ دور تھا جب دنیا سمجھ رہی تھی کہ پاکستان شاید صرف جوابی اقدامات تک محدود رہے گا۔ لیکن پھر پاکستان نے ایک اور حیران کن قدم اٹھایا، کروز میزائلوں کی تیاری، ایک ایسی صلاحیت جس نے دشمن کی نیندیں حرام کر دیں۔ ان میزائلوں کا مقصد نہ جارحیت تھا نہ توسیع، بلکہ ایک واضح پیغام کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور باشعور ایٹمی طاقت ہے جو امن چاہتی ہے لیکن اپنی سرزمین کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ اور یہ ہدف کا سفر صرف میزائلوں کا سفر نہیں تھا، بلکہ ایک نظریہ تھا کہ جب تمہارے ہمسائے دیواروں پر بارود چڑھانے لگیں تو تمہیں بھی پھر چھت پہ ڈھال رکھنی پڑتی ہے، اور پاکستان نے یہی کام کیا۔ اس نے میزائل کی دوڑ میں شامل ہو کر جنگ کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اس نے یہ باور کروایا کہ جو قوت خاموشی سے جاگتی ہے وہ سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ کہانی پھر وہاں پہ ایک نئے موڑ پہ آتی ہے، وہ موڑ جہاں ایک ہمسایہ جسے دنیا سب سے بڑے جمہوریت کہتی ہے اپنی سرحدوں سے باہر سوچنے لگتا ہے۔ بھارت نے میزائلوں کا جو ذخیرہ اکٹھا کیا وہ محض دفاع کا سامان نہیں، بلکہ خطے میں خوف کی فضا بچھانے کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ اگنی ون سیریز کا آغاز ہوا، جس میں پہلا قدم اگنی ون کے نام سے اٹھایا گیا اور ایک مختصر فاصلے تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل۔ مگر یہ تو محض ابتدا تھی، پھر اگنی 2، اگنی 3، اگنی 4، پھر اگنی 5 تک کی نوبت آ گئی، جو بین البراعظمی فاصلے تک وار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور ایٹمی ہتھیاروں سے لیس بھی ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بھارت نے دنیا کو پیغام دیا کہ وہ صرف خطے کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے سوچ رہا۔ لیکن کہانی وہاں پہ بھی نہیں رکی، بھارت نے پرتھوی میزائل متعارف کروائے، بیٹل فیلڈ میں فوری رد عمل دینے والے مختصر فاصلے کے میزائل جو جنگ کے میدان میں چت کر سکے۔ اس کے بعد آیا براہموس، ایک آواز سے تیز سپر سونک کروز میزائل جو روس کے ساتھ مل کے بنایا گیا اور جس نے بھارت کی ٹیکنالوجی کو نئی سطح پہ لا کھڑا کیا۔ پھر منظرنامے میں داخل ہوئی سیریز کے میزائل جو سمندر کی گہرائیوں میں چھپے آبدوزوں سے داغے جا سکتے تھے اور جنہوں نے بھارت کو سمندر کے اندر برتری دلانے کی امید کی کہ پوری دنیا پہ برتری حاصل کر لوگے۔ اور پھر بھارت نے بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کی بنیاد رکھی اور پرتھوی ایئر ڈیفنس سسٹم جو بلندیوں میں میزائلوں کو روکنے کا فن سیکھتے ہیں اس کو متعارف کروایا۔ پھر ایڈوانسڈ ایئر سسٹم نے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جسے آرڈ بھی کہا جاتا ہے، اس نے کم بلندی پر حملہ آور میزائلوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت پیدا کی، اور پھر بھارت نے روس سے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم حاصل کیا۔ یہ بھارت اپنی راجدھانی دلی اور دیگر اہم مقامات کے گرد سے تعینات کر چکا ہے، جیسے کوئی بادشاہ اپنے قلعے کے گرد فولادی دیواریں کھینچتا ہے۔ مگر سوال یہ تھا کہ کیا یہ دیواریں امن لاتی ہیں یا دشمنوں کو چیلنج دینے کی دعوت دیتی ہیں؟ بھارت نے جو کچھ تیار کیا تھا وہ دفاع نہیں تھا، پیغام تھا کہ ہم تیار ہیں، تم بھی ہو جاؤ۔ اور تب پاکستان نے صرف اتنا کہا کہ اگر تمہاری دیوار فولاد کی ہے تو ہماری تلوار ایمان کی، اور وہ کٹ بھی جائے تو وقت آنے پر تاریخ لکھتی ہے۔ پاکستان نے وہ کہانی پھر شروع کی جو بھارت کے میزائل ذخیرے، جدید ٹیکنالوجی اور جنگی ساز و سامان سے اٹھی تھی۔ ایک ایسا خوف جسے بھارت نے بر صغیر کے آسمانوں پھیلانے کی کوشش کی، مگر اسے احساس نہیں تھا کہ ان سناٹے بھرے آسمانوں میں ایک اور نگاہ بھی ہے، پاکستان کی نگاہ جو خاموش ہے مگر بیدار ہے۔ بھارت نے جب اگنی جلایا تو پاکستان نے شاہین کو فضا میں بلند کیا۔ شاہین میزائل سیریز وہ درمیانے سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل جو صرف زمین پر نشانہ نہیں لگاتے بلکہ بھارت کی غرور بھری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں ہم بھی کم نہیں۔ پھر آیا غوری، وہ مایا ایندھن سے چلنے والا میزائل جو درمیانے فاصلے تک جا سکتا ہے اور اپنے نام کی طرح دشمن کے دل میں خوف اور ماضی کی یاد دونوں بیک وقت جگا سکتا ہے۔ مگر کہانی کا اصل جادو بابر اور راد کی صورت میں تھا۔ بابر ایک زمین سے مار کرنے والا کروز میزائل جو دشمن کی دفاعی ڈھال میں وہ درار ڈالتا ہے جسے کوئی میزائل سسٹم نہ روک سکے، اور راد وہ فضا سے چھوڑا جانے والا کروز میزائل جو خاموشی سے دشمن کے پیچھے جھانکتا ہے جیسے سایہ، بے آواز مگر مہلک۔ جب بھارت نے اپنے بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور دلی جیسے شہروں کے گرد ناقابل تسخیر حصار باندھ لیے تو پاکستان نے اس کا جواب عقل سے دیا، نہ شور نہ دعوے، بس ٹیکنالوجی۔ MIRV ایک ایسا سسٹم جو ایک ہی میزائل سے بیک وقت کئی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اور کہانی یہاں نہیں رکی، پاکستان نے کروز میزائل سسٹم سے اپنے راستے کو مزید طول کیا جو BMD ہے، یعنی یہ سسٹم بلندی سے آنے والے حملوں کو روکنے کے لیے ہوتا ہے جب کروز میزائل زمین کے قریب ہوں، بالکل اسی طرح جیسے کسی جنگجو کی تلوار زمین پر سرکتی ہے دشمن کو جھکنے کا موقع دیے بغیر۔ پاکستان نے جوہری ہتھیاروں کو صرف دھمکی نہیں بلکہ توازن کا ذریعہ بنایا، کیونکہ اگر دشمن فوجی طاقت میں بڑھنے لگے تو عقل کا تقاضا ہے کہ ایک چنگاری بھی کافی ہو، بشرط یہ کہ وہ صحیح جگہ جا کے لگے۔
भारत ने 5000 किलोमीटर से ज्यादा फासले वाले मिसाइल तैयार कर लिए और ICBM बना के दुनिया को बताया कि वो अमेरिका और यूरोप तक हमला करने की सलाहियत रखता है। उसकी 2 एटमी आबदोजें ऐसे हैं जो अमेरिका की बंदरगाहों तक पहुंच सकती हैं। लेकिन सवाल ये किस लिए? क्या दिफा इतना तवील होता है या ये महज ताकत की भूख का पता देता है? और यही वो मकाम था जहां कहानी में एक तजाद पैदा हुआ। भारत जो अमेरिका से दिफाई मुआहिदे चाहता था, वही भारत अमेरिका तक एटमी हमले की सलाहियत भी रखता है। तो क्या ये दोस्ती थी या एक खतरनाक खामोशी का सौदा? और पाकिस्तान की कहानी में शोर नहीं था मगर गहराई थी। पाकिस्तान ने आज तक कोई बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल नहीं आजमाया क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ एक हदफ पर है, वो हदफ जिसने हमेशा सरहद के उस पार से उसे चैलेंज किया। मगर एक बात तय है कि अगर भारत ख्वाब देख रहा है दुनिया पर हुक्मरानी का, तो पाकिस्तान उस ख्वाब में मौजूद वो सच है जो हर बार उसे जगाता है। जब भारत ने जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी के नाम पर अपनी सरजमीन को हथियारों का कब्रिस्तान बनाना शुरू किया, तो पाकिस्तान ने दिफा के लिए खामोश मगर पुरअज़्म राह इख्तियार की। भारत ने मशरिक़ व मगरिब के दरवाजे खटखटाए, रूसी टेक्नोलॉजी ली, अमरीकी हिमायत हासिल की और अपनी घरेलू टेक्नोलॉजी को बढ़ाया। लेकिन पाकिस्तान ने खुद इन्हसारी का सफ़र चुना जिसे रास्ते में पाबंदियाँ, मुखालफतें और साजिशें भी ना रोक सकें। भारत का दावा रहा कि उसकी दिफाई पॉलिसी चीन के खिलाफ है, लेकिन उसकी नजरें हमेशा पाकिस्तान की सरहद पर मरकूज रहीं। भारत की इस पॉलिसी को अमेरिका ने हमेशा सराहा क्योंकि उसे भारत में चीन के खिलाफ एक फितरी इत्तेहाद दिखाई दिया। मगर पाकिस्तान, उसने आलमी तनाज़ात में गैर जानिबदारी अपनाई, कभी किसी जंग का हिस्सा न बना, न रूस के खिलाफ, न चीन के, न अमेरिका के। लेकिन फिर भी वही अमेरिका जो कभी पाकिस्तान को नॉन नेटो इत्तेहादी कहता था, उसने पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई। और एक रोज़ एक अमेरिकी ऑफिसर ने दुनिया को चौंका दिया ये कह के कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के लिए बराह रास्त खतरा है। मगर सवाल ये कि क्यों? पाकिस्तान ने कभी कोई बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल नहीं आजमाया, ना उसके मिसाइल यूरोप या अमेरिका तक पहुंचने के दावेदार हैं, ना उसका कोई जंगी इरादा रहा है। तो फिर क्यों? शायद इसलिए कि पाकिस्तान ने शाहीन 3 और अबाबील जैसे मिसाइल बनाए जिनकी ताकत महज मार नहीं पैगाम है। शाहीन 3 जो 2750 किलोमीटर तक मार करता है, अबाबील जो 2200 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। ये सिर्फ मिसाइल नहीं, ये वो वादे हैं जो पाकिस्तान ने अपनी कौम से किए थे कि अगर दुश्मन ने कभी हद पार की तो जवाब ऐसा होगा जो याद रखा जाएगा। इन दोनों मिसाइलों की खासियत इनकी MRV सलाहियत है। एक मिसाइल से कई हदफ। दुश्मन का दिफाई सिस्टम चाहे जितना मजबूत हो, एक ना एक ज़रूर पहुंचता है। और फिर असल एतराज़ इन्हीं मिसाइलों पर था। नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स पे जो इन मिसाइलों की तैयारी में मरकजी किरदार अदा करता है, अमेरिका ने उस पर पाबंदी लगाई। गोया ये ऐलान कर रहा हो कि पाकिस्तान की खुद इन्हसारी उसे कबूल नहीं। हालांकि इन मिसाइलों की मार अमेरिका तक पहुंचती नहीं है, फिर भी खौफ बाकी है क्योंकि इनका मकसद हमला नहीं, दिफा है। और शायद यही वो बात है जो ताकत के नशे में डूबी दुनिया को सबसे ज़्यादा खटकती है। और यही है कहानी का असल खौफ कि पाकिस्तान हमला नहीं करता, मगर जब वक्त आए तो वार इतना खामोश और मुकम्मल होगा कि दुनिया ये सिर्फ पूछेगी कि ये कैसे हो गया। पाकिस्तान के मिसाइल उस जंग का हिस्सा हैं जो मैदान में नहीं, जहनों में लड़ी जाती है। एक ऐसी जंग जहां दुश्मन को तब शिकस्त होती है जब वो देखता है कि जिसे वो कमज़ोर समझता था वो दरअसल सबसे ज़्यादा तैयार है। और वक्त की राख में एक कहानी है, एक कहानी जिसमें ताकतवर का गुरूर और कमज़ोर समझे गए का सब्र दोनों आमने सामने। और ये कहानी है पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की, जो बज़ाहिर हथियारों की दाड़ में एक सफ़ा लगता है, मगर हकीकत में एक कौम की खामोश चीख है कि बस करो, अब और नहीं। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ हथियारों का ज़ख़ीरा नहीं है, एक ऐलान है, एक वजाहत है कि हम सिर्फ बचाव के लिए खड़े, हमले के लिए नहीं। ये प्रोग्राम उस दुश्मन के लिए तैयार किया गया है जिसने बारहा सरहद पार की और हर बार दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के पर्दे में पाकिस्तान की ज़मीन को ज़ख्मी किया। उस भारत के खिलाफ जो बज़ाहिर अमन की बात करता है मगर अमली तौर पर पाकिस्तान की सलामती के गिर्द एक आहिनी दायरा बनाता जा रहा है। अब पाकिस्तान को अगर दबाव में लाना है तो ये सारी मालूमात को जहन में ला के दबाव में लाना होगा। बसूरत दीगर हमारे मिसाइल तैयार हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।